إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حمد صلاة کے بعد گزشتہ کئی ہفتوں پر آپ کے سامنے دعا کے احکامات سے متعلق بہت سی باتیں ذکر کی گئی تھیں. مناسب معلوم ہوا کہ اسی عنوان کو آج پھر آگے بڑھایا جائے اور اس عنوان کی ایک آخری کڑی جو کہ ایک مومن بننے کے حق میں کبھی کبھار شبہات کی شکل میں یا ناقصی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے رہتا ہے لیکن اس کو اس کی زندگی میں دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے. گویا کہ وہ جب قبولیت کے آثار کو محسوس نہیں کرتا تو دعا کرنا ترک کر دیتا ہے اور کبھی کبھار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس اور ناامیدی کی راہ تک چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اگر ایک مومن ایک موحد اللہ سے اپنے غم اور حزن اور ملال کو دور کرنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اس کو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے آثار نظر نہ آئے تو وہ کن امور کو اختیار کرے تاکہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ دعا کی قبولیت کی کیا شکلیں ہیں اور کون سے ایسے امور اختیار کیے جانے چاہیے جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے آثار بڑھ جائیں اور جو چیز وہ اللہ سے طلب کر رہا ہے وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھانے سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے اس کا اختصار کے ساتھ اس میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے روزے کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ سے کس طریقے سے طلب کریں، کس طریقے سے مانگیں، وہ ہم سے دور ہے یا ہم سے قریب ہے. تب
آیت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات ذکر کی ہے. لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اللہ کا قرب عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے اپنے علم کی مناسبت سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنے علم کی مناسبت سے قریب ہے. اور دوسرا قرب اللہ کا یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے اطاعت گزار، عبادت گزار اور اس سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی وجہ سے اس بندے کا اللہ سے طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے خاص طور پر قریب ہوتا ہے. گویا کہ ایک قربت عامہ ہوئی، ایک قربت خاصہ ہوئی. قربت عامہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے قریب ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اس کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے علم کے اعتبار سے قریب ہے، ذات کے اعتبار سے قریب نہیں. جیسا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں تک کہ ہمارے سینوں میں جو خیال ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان خیالوں کو بھی جانتا ہے جو ہم نے ابھی سوچا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں. تو یہ اللہ کا قرب عام ہے. اور یہ قرب خاص کیا ہے؟ جب بندہ اللہ سے سرگوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے طلب کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس بندے کو اپنی قربت سے نوازتے ہیں. گویا کہ جو عبادت گزار بندے کو، دعا کرنے والے کو جو قربت خاصہ نصیب ہوتی ہے وہ دوسرے بندے کو نصیب نہیں ہوتی. اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے، کیوں نہ اس کے سامنے اپنی جبی کو دیکھا جائے، کیوں نہ اس سے طلب کیا جائے جب اس نے کہہ دیا کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. یہ مومن بندے کی شان ہے اور اس کی سربلندی کی دلیل ہے کہ جب وہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب العالمین اس کے مطالبوں کو پورا کرتا ہے، اس کے دعا کو قبول کرتا ہے. یہ طریقہ ہے کہ بندہ اللہ سے جتنا طلب کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا. جتنا اللہ سے طلب کرنے میں دیری کرے گا اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا. جتنا وہ سوچے گا کہ میں کیا کروں اللہ سے مانگ کے، میں تو اتنا گنہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی، اتنے دنوں سے دعائیں کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے. اگر بندہ اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز جو آدمی دعا کرتا ہے اور اپنی دعا کو قبول ہوتا ہوا نہیں پاتا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے، اپنی نیت کو درست کرے، اپنے خیال کو بہتر اور اچھا بنائے. جیسا کہ بعض لوگ یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ میں گنہگار آدمی ہوں، میری دعا کون کیسے قبول ہوگی. لہٰذا پھر وہ دعا قبول کروانے کے لیے کسی بزرگ کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس جاتا ہے. کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہم خود دعا کیوں نہ کریں جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ خیال دل سے نکالا جائے کہ ہماری دعا قبول کیسے ہوگی، جبکہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. سجدہ کیا اس نے؟ نہیں کیا. سجدہ نہیں کیا جب تو اللہ کے یہاں سے دھتکارا گیا. دھتکارے جانے کے بعد اللہ سے دعا کی، انذرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار مجھ کو اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک کہ مجھ کو مہلت لے. تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو کہا کہ انک من المنظرین، تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے، جن کو مہلت دی گئی تھی ان لوگوں میں سے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اتنا گنہگار ہونے کے بعد، اللہ کے جناب سے دھتکارے جانے کے بعد، لعنت کیے جانے کے بعد، شیطان بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میرے بندوں کو بہکاؤں. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں. ایک موحد آدمی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہے نہیں. اب اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرے، اپنے حسن و ملال کے وقت، اپنی پریشانی کے وقت، اپنی آسائش اور آسانیوں کے وقت میں
طلب کرنے والا ماننے والا بنے اور یہ خیال جن سے نکال پھینکے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ دوسری بات، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، جو غم کو، پریشانیوں کو، حزن کو، ملال کو اور فکر کو دور کرنے والی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تھے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک بندہ مومن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور وہ یہ پاتا ہے کہ میرا غم، میرا حزن، میرا بلا، میری پریشانی، میری فکر یہ دور نہیں ہو رہی ہے، جو دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جو اللہ سے مطالبہ کر رہا ہوں وہ مطالبہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا، جو میں نے مانگا وہ مجھے نہیں ملا، تب وہ کیا کرے؟ تب اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، تو یقیناً معاملہ کسی حد تک کے سنگین ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں دعا قبول کروں، مجھ سے مانگو، اب بندہ مانگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی ہے تو تشویش کی بات نہیں ہے، سوچیے پریشانی کی بات نہیں ہے، یقیناً پریشانی کی بات ہے، یہ اضطراب کی بات ہے۔ اب ایسے موڑ پر، ایسے موقع پر ایک مومن بندہ کیا کرے؟ تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید علمی پر یقین کامل رکھے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اس عنوان سے کافی اچھی گفتگو کی ہے اور آپ نے اس کے 15 اصول بیان کیے ہیں کہ کسی بندے کی دعا قبول نہ ہو اور اس کا حسن و ملال اگر دور نہ ہو تو وہ ان 15 اصولوں کو اختیار کرے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ جتنا مجھے یاد آئے گا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ان میں سے 3 باتیں انہوں نے بیان کی۔ نمبر 1 تو توحید الوہیت، 2 توحید ربوبیت، 3 توحید علمی۔ ان تینوں چیزوں پر وہ یقین کامل رکھے۔ آئیے کچھ اس کی ہلکی سی شرح کر دوں۔ سب سے پہلی بات، توحید ربوبیت پر وہ کس طرح یقین رکھے کہ ایک جملے کے اندر یہ کروں گا کہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے اختیار میں۔ اگر کوئی ذرہ اور اس کا کچھ حصہ بھی زمین سے اگر ہلتا ہے، یہاں تک کہ پتا زمین پر گرتا ہے، اس کا اللہ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے اور اللہ کے اختیار کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو بندے مومن سب سے پہلے اپنی توحید و ربوبیت کا جائزہ لے، اس کی تجدید کرے کہ جو رب جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ پروردگار ایسا ہے کہ اس عظیم الشان کائنات کا ہر ذرہ اس رب العالمین کے اختیار میں ہے اور ایک ذرہ بھی اللہ کے اختیار کے باہر نہیں۔ ہماری سانس اللہ کے اختیار میں، ہماری زندگی اللہ کے اختیار میں، ہماری موت اللہ کے اختیار میں، ہمارا رزق اللہ کے اختیار میں، ہم کو جو نفع ملتا ہے اس میں اللہ کا اختیار، جو نقصان پہنچتا ہے اس میں اللہ کا اختیار، جو بیماری ہوتی ہے اس میں اللہ کا اختیار، جو شفا ہوتی ہے اس میں اللہ کا اختیار، یہاں تک کہ ہمارے چلنے پھرنے میں، سانس دینے، سانس چھوڑنے میں، ہر چیز میں اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کا اختیار ہے، مطلب کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ایک بندہ مومن سب سے پہلے اپنی توحید ربوبیت کو درست کرے، اس کی تجدید کرے۔ دوسرے، توحید الوہیت کی تجدید کرے۔ الوہیت کیا ہے؟ ہر طرح کی عبادت کو بندہ اللہ کے لیے خاص کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اپنا احتساب ہے۔ وہ دعا کر رہا ہے، مسجد میں آ کے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن پھر جب دیکھتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو ایسے راستے اختیار کر لیتا ہے جو شرک کے راستے ہیں، غیر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے، کسی کے نام کا وسیلہ دے رہا ہے، کسی کے نام کی نیاز دے رہا ہے، کہیں جا کے فاتحے پڑھ رہا ہے، کہیں جا کے قبر پہ جا کے دعائیں کر رہا ہے، کہیں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ فلاں بزرگ ہے جو میری فلاں مشکل کو دور کر دیں گے۔ اس کو چاہیے کہ توحید الوہیت کا جائزہ لے کہ اس کی دعا، اس کی عبادت، اس کی مناجات خاص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو تشویش کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، اللہ کی غیرت کو وہ آواز دے رہا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے دے گا تو میں کسی اور سے لے لوں گا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو توحید الوہیت کا جائزہ لے، جس طریقے سے نماز کا سجدہ اللہ کے لیے، نماز کی رکوع اللہ کے لیے، اس طریقے سے ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی دعا صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے خاص ہے۔
جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں وہ رب العالمین ہے. وہ رب العالمین ہے کہ میری مصیبت اور میری پریشانی کا اس کو علم ہے. کیوں علم نہ ہوگا؟ جب اللہ نے تو کہہ دیا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین میں کوئی پتا نہیں گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اس کا اللہ کا علم ہوتا ہے. زمین کے درختوں کو ہم گن سکتے ہیں، اس کے پتوں کا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن جب زمین میں کوئی پتا سوکھ کر کے یا ہوا کی وجہ سے کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو اس کے گرنے کا اللہ کو علم ہے. آپ کے دل سے جو آہ نکلے گی، جو دعائیں نکلے گی، جو مناجات نکلے گی، وہ اللہ کے علم کے باہر ہوگی؟ ہرگز نہیں. لہٰذا ایک بندہ جب اللہ سے طلب کرے اور وہ دیکھے کہ میرا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ توحید علمی کا احتساب کرے، توحید علمی کی تجدید کرے، اس پر اچھا یقین کامل رکھے کہ اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میری پریشانی کو میرے بیان کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے. لہٰذا جب بندہ اس طرح کا اعتقاد رکھے گا تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے، رب سے محبت بڑھے گی، رب سے قربت بڑھے گی، رب سے بندے کا حسن ظن بڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب مزید شوق اور رغبت کے ساتھ رجوع کرنے والا ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیماری میں یا رزق کی تنگی کی وجہ سے یا مزید گھر میں کوئی پریشانی ہے، رشتوں کی تعین کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کے کام کاج کا مسئلہ ہے، بیماری سے شفا کا مسائل ہے، گھر کی تعمیر و ترقی کے مسائل ہیں اور تعلیم و تربیت کے مسائل ہیں. ان مسائل سے کتنی خواتین، کتنے مرد حضرات جوجھ رہے ہیں. ان مسائل کو کبھی اپنے رب کے سامنے رکھ کر دیکھیے کہ جو فکر میرے ذہن میں ہے، میری نظروں کے سامنے ہے، وہ تو اللہ بھی جانتا ہے نا. تو کیوں نہ اس میں اللہ سے میں مدد طلب کروں، روزے کے لیے مدد مانگو، رشتوں کے لیے مدد مانگو، برکت کے لیے مدد مانگو، شفا کے لیے مدد مانگو، بلا اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو. جب بندہ یہ جانے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو اللہ پر یقین اس کا بڑا ہے. چوتھی چیز یہ کہ ایک بندہ مومن اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دے، چھوڑ دے اللہ کے ساتھ پر، اور مکمل طور پر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جائے. کس کے سپرد کر رہے ہیں تم اپنے معاملات کو؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ایسی ہو جاتی ہے. جو کن کہے پلک جھپکنے کے اندر جس کا فیصلہ اس دنیا میں نافذ ہو جائے، اس رب العالمین کے سامنے، اس پروردگار کے آگے آپ اپنے تمام معاملات کو رکھ رہے ہو، اپنی تمام ضروریات کو اس کے سامنے سونپ رہے ہو کہ میں نے اپنے تمام فکروں کو، تمام غموں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تنگیوں کو اللہ تیرے سپرد کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بستر پر جاؤ آواز ہو کر جاؤ، پھر جب سیدھی کروٹ لے تو لیٹنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر دیا. اب بستر پر اس نے کروٹ رکھی، اب نیند کے آغوش میں جانے والا ہے اور اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے رب العالمین یہ جو بھاری بھرکم جسم ہے اس کو بستر پر لٹا کر، اور جو کام کاج ہے، کاروبار ہے، ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں اور دیگر ذمہ داریاں ہیں، ان تمام امور کو رب العالمین سوتے وقت تیرے سپرد کر رہا ہوں کہ تو چاہے گا تو مجھے زندہ رکھے گا، تو چاہے گا تو مجھے موت دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا زندہ رکھے تو ان امور کی تو حفاظت کرنا، اس میں تو مدد فرمانا، اور اگر تو موت دے دے تو میری موت کے بعد تو میرا وارث بن جائے. میرے بیوی بچوں کو اللہ تو سنبھالنا، میری ضروریات زندگی کا جو میرے بچوں سے متعلق ہے تو ان کی حفاظت کرنا. کب کرتا ہے بندہ یہ؟ جب
تو اگر چاہے تو مجھے زندہ رکھے، تو مجھے چاہے تو مجھے موت دے دے، تو میری زندگی یا میری موت اور میرے تمام امور کا جو اختیار ہے وہ سب تیرے ہاتھ میں نے ان سب کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ اب تو جو فیصلہ کرے گا وہاں سے اس کا نفاذ میرے حق میں ہو جائے گا، میری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور میرے حق میں ہونے والا ہر فیصلہ تیری حکمت اور تیری مشیت کے تابع ہے۔ دعا کی اتنی لمبی دعا کے ایک جملے میں اتنا سارا معنی سیکھتا ہوا، پھر اس کے بعد وجہت وجہی الیک، اپنے چہرے کو تیری جانب میں نے متوجہ کر دیا، کسی پیر کی طرف نہیں، کسی مرشد کی طرف نہیں، اور تیری کسی مخلوق کی طرف نہیں۔ پروردگار جب تو نے پیدا کیا، تو نے زندگی عطا فرمائی، تمام لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ کر کے صرف تیری ذات کی طرف اپنے نئے چہرے کو متوجہ کر، وفوضت امری الیک، اور اپنے سارے امور کو، اپنے سارے معاملات کو، جو لوگوں سے لین دین کا معاملہ، جو لوگوں سے کاروباری معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، اے اللہ ان سارے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا۔ میری بیماری بھی تیرے سپرد، میرا کاروبار بھی تیرے سپرد، کاروبار کی خیر و برکت بھی تیرے سپرد، نقصان بھی تیرے سپرد، جتنے معاملات آگے کے ہیں اے اللہ اب بستر پہ سوتے وقت تو ان سب کو میں تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں۔ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ چھوڑے گا ایسے بندے کو؟ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا جس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا۔ وَوَجَّهْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اپنی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس پیٹھ کو جو سہارا مل رہا ہے یہ سہارا تیری وجہ سے، رغبتاً ورہبتاً الیک، اور میں رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ میں تیری ہی جانب متوجہ ہوتا ہوں کہ تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور تیری رحمت کی، تیرے وسیع فضل کی، جو جس کو تو اپنے بندوں سے نوازتے رہتا ہے اپنے بندوں کو، اس فضل و کرم کی امید کے ساتھ میں سونے جا رہا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے عذاب کی پکڑ سے، تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے سوائے تیرے کوئی بچانے والا نہیں، سوائے تیرے کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آمنت بکتاب، تیری کتاب پر میں ایمان لایا، اور بنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ گویا کہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتا ہے، اور اگر سوچئے اس حالت میں اگر بندہ وفات پا جائے تو اس کی موت کتنی سعادت کی موت ہو، اتنی سعادت کی موت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت حالت اسلام پر ہے، اس فطرت پر آئے گی جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا، اسلام کی حالت پر موت آئے گی۔ اس عظیم اور جامع دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اس دعا سے میں نے یہ احکامات مستنبط کیے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی زندگی کے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرے۔ جب وہ اللہ کے سپرد کر دے گا نا، کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، ہمارے یہاں جو ہارٹ اٹیک کی جو بیماریاں ہیں، اگر صرف اس ایک دعا پر بندہ عمل کر لے تو بیماریاں ایسی ختم ہو جائیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری بساط ہے کہ اپنا گھر چلا سکے، ہماری بساط ہے کہ ہم اپنے معاملات کو حل کر سکے، ہماری بساط ہے ہم روزی حاصل کر سکے، ہماری بساط ہے ہم اپنے آپ کو شفا دے سکے، ہماری طاقت ہے یہ نہیں۔ جب ساری قوت، سارا اختیار اللہ کا ہے تو کیوں نہ سارے اختیارات اللہ کو سونپ دیے جائیں، سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز، جب معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہ جو کرے گا اچھا کرے گا، وہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو یہ چیز دینا بہتر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ اور ہم کبھی اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے بیٹا ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو اس آزمائش میں
بیٹا نہیں دیتا ہے، صرف بیٹیاں دے کر آزماتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک چیز ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کے لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بری ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور میرے لیے کون سی چیز بری ہے۔ لہٰذا جب اللہ سے آپ مانگو تو اللہ پہ مکمل بھروسہ کرو، اور اگر کوئی ایسی چیز جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے اگر وہ نہ مل سکے تو آپ یہ بھی اپنے دل میں کبھی کبھی خیال پیدا کرو کہ شاید کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر اور مناسب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، کاروبار میں بڑی محنت کرتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دے، لیکن اللہ جانتا ہے اس کو کروڑ پتی بنا دوں نا تو یہ کیا کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو مختصر میں رکھتے ہیں، نہیں اتنے میں رہو تم۔ اب اللہ سے مانگ رہا ہے، اب ماننا بند نہ کرے، اس واسطے کہ دعا مانگ رہا ہے، وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ نہ ملی تو اللہ کے یہاں کیا ملتا ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کے عوض اس پر مصیبت ڈال دی جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کسی بیماری سے شفا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں، کبھی شفا نہیں بھی ملتی ہے، کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے، اس کو دنیا میں نہ دیا جائے، اس کو مؤخر کر کے آخرت میں دیا جائے، یہ اللہ کا نظام ہے، تو اللہ کے نظام کو بھی سمجھا جائے۔ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کیا جائے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کے سپرد کیا اپنے معاملات کو، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ بندے مومن جہاں کہیں اللہ کے ساتھ پر بھروسہ کرنے والا بنے، وہی اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ اب دعا کے معاملے میں اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، شبہات ہو، شہوات ہو، بیماری ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، ذہنی سکون نہ ہو، دلی اطمینان نہ ہو، جتنی بھی برائیاں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں اور برائیوں میں شفا ہے قرآن مجید۔ کیا کہا؟ شفاء ورحمۃ للمؤمنین، شفا ہے قرآن مجید اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کی رحمت چاہیے اور شفا چاہیے تو مومن بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں دیکھیے، جو دعائیں سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اَتَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا، میرے غم اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ تو یہ قرآن ہے جو آپ کی زندگی کے مسائل کا حل آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی ابھی عالم کا میں نے قول پڑھا، لکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا تو دنیا کی زندگی ہمارے لیے تنگ ہو کر رہ جاتا۔ دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے سعادت کا اور کامیابی کا عظیم ذریعہ اور عظیم راستہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امت محمدیہ پر اللہ کی تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو قرآن مجید، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اسی کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، اسی کے ذریعے ہم دین سیکھتے ہیں، اسی کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی ملتی ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات کو آسان فرمائے گا۔ یہی تو ہے قرآن مجید قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، تو کیوں نہ اس کی تلاوت کو ہم معمول بنائیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم پر کوئی دن ایسا نہ جائے، کوئی دن ایسا نہ جائے جس دن تو مذہب کھول کر قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو، کوئی دن ایسا گزرنا نہیں چاہیے۔ اگر گزرتا ہے تو یہ ہماری بدبختی اور ناکامی کی علامت ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے اللہ نے دیے، اس میں 8-10 گھنٹہ سو رہا ہے، 4-5 گھنٹہ لوگوں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ چائے پانی کر رہا ہے، باقی جاب کر رہا ہے، کاروبار میں وقت ضائع کر رہا ہے۔
24 گھنٹے میں 10 منٹ آپ کو قرآن کے لیے نہیں ہے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ آپ کے پاس قرآن کے لیے نہیں ہے، کتنی عجیب بات۔ تو قرآن مجید کو وہ کیا کرے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، اور مقبول اوقات میں دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان ساعتوں میں دعا کو مستقیم معمول بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے دن آیا، آپ لوگوں میں لگا کے پہلے سب میں حاضری دے دی اور خوب جمعہ کے دن لمبی لمبی دعائیں کی، اب ہفتہ بھر غائب ہے، ہفتہ بھر غائب نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بارش وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد وقت قبول ہوتی ہے۔ تو جتنی دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں، اگر کسی غم اور پریشانی کا آپ شکار ہے اور وہ دور نہیں ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو مستقل چمٹ جائے ان اوقات سے، ان ساعتوں میں اللہ سے مسلسل جڑ جائے کہ رب العالمین جب تک تم نہیں دیتا جب تک کہ مانگتا ہو۔ ایسے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے چمٹ جاتا ہے، ابا مجھے فلاں کھلونا دلا دو، فلاں چیز دلا دو، اب ابا کہتے ہیں کہ ابھی نہیں دلاؤں گا، بعد میں بچہ کیا کرتا ہے، گود میں بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، باپ سے چمٹ جاتا ہے، نہیں دلائیے مجھے۔ اچھا نہ چاہ کے باپ کیا کرتا ہے، پیچھا چھڑانے کے لیے دلا دیتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے، ہم اللہ کے لیے ایسی مثال نہیں دیتے، آپ کے سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے بچہ اپنے باپ کی بالکل لپٹ کے مانگتا ہے، یہاں تک کہ باپ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے اتنا مانگے کہ اللہ کو حیا آ جائے کہ میرا بندہ اتنا مانگتا ہے تو کیوں نہ بندے کو نواز دے۔ اسی لیے کہا کہ حدیث کے اندر کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس ہاتھ کو خالی ہاتھ کرتا ہے۔ آپ رب سے مانگے، رب کو نہ نوازتے ہوئے کھایا جائے گی، اب بندوں سے مانگے تو ہمیشہ چلا آتا ہے، دوسروں سے مانگنے سے وسعت نہ بنے۔ ہمیشہ یہ خیال کیجئے، اللہ سے ہمیشہ مانگے کہ رب العالمین میرے ہاتھ کا ہمیشہ ایسے ہے، ہمیشہ اوپر رکھنا، کبھی میرا ہاتھ ایسے نہ ہو، یہ اللہ سے۔ اس کے بعد دعا کی قبولیت کے اوقات میں دعا کو معمول بنائیے۔ اس کے بعد دعا میں اگر قبول نہ ہوتی ہو نظر آیا آپ کو دعا، تو آپ اللہ کی مقرر چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیجیے، اللہ کی محبوب چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیجیے۔ وہ محبوب چیز کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تجھ سے استغاثہ طلب کرتا ہوں۔ اس کی دعا، اللہ کے نبی کی دعا، جب کوئی پریشانی کوئی غم لاحق ہوتا ہے آپ کو تو آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اور اللہ کے ایک پسندیدہ عمل ہے جس کو ہمارے مسلمان بھائی نہیں کرنا چاہتے لیکن بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے بسط ذوق و شوق نمازوں کا اہتمام کرنا۔ سب سے مشکل عنوان ہے ہمارے یہاں کا، ہمارے یہاں کا سب سے مشکل عنوان، سب سے زیادہ بولا جانے والا، سب سے کم عمل کرنے والا اور سب سے زیادہ دل چرانے والا، سب سے زیادہ جان پر آنے والا مشکل ترین کام ہے نماز پڑھنا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ مصیبت بھی دور ہو جائے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، دعائیں بھی قبول ہو جائیں، اللہ راضی بھی ہو جائے اور اب نماز بھی نہ پڑھے، ایسا ہوگا نہیں۔ نماز نہیں پڑھنے والا آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب، توحید کے بعد یعنی شرک کے بعد اگر اللہ کے یہاں کوئی بدترین گناہ ہے تو وہ چند ایک ہے جس میں سے نماز ہی بتائی گئی۔ لہذا نماز کا چھوڑنے والا اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوتا، تو نماز کو پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والے بن جائیں، فرض نمازوں کو اور نفل نمازوں کو معمول بنائے، خصوصاً تہجد کی نماز کو معمول بنائے، اس میں بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آخری بات یہ کہ ایک کلمہ سیکھ لیں، ایک دعا یاد کر لیں جو ایک جملے سے بھی کم ہے، اور اس دعا کو مسلسل اہتمام کریں، مسلسل اس کا اہتمام کرنے کا معمول بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے نبی مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان وسوسوں سے ڈر لگتا ہے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قوت نہیں، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ کی مدد سے۔ اس کو تم معمول بنا لو، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ایک بندہ 100 مرتبہ اگر شریعت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان چیزوں کو یعنی ذہن میں رکھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اگر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کے مسائل حل کر دیں گے. ایک نگیٹو ایک پازیٹیو ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی قوت نہیں, گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اس کو آپ ترجمے کو اپنے حساب سے کر لیں اس طرح سے کہ بیماری دور کرنے کی طاقت ہے اور شفا حاصل کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اور کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کی نیت کر لیں کہ فلاں مسئلے کے حل کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. جتنے بھی مسائل ہیں آپ اس کی نیت کرنے ترجمے میں بطور شرح کے آپ بیان کر دیں, اس میں کوئی خارجی کی بات نہیں ہے. اور اس نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. جہاں رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس نیت سے دعا کریں, شفا نہیں ہے تو اس نیت سے دعا کریں, کاروباری برکت نہیں ہو رہی اس کی مناسبت سے آپ اللہ سے یہی دعا کریں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کریں, معمول بنائیں. اس کو کلمات ہم کہا گیا, غم اور حزن اور ملال کو دور کرنے والا کلمہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کی, غم اور پریشانی کے وقت اس کے اہتمام کی ہمیں تعلیم دی. اور آپ نے فرمایا ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ایک روایت میں جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو کم سے کم دن میں 100 مرتبہ پڑھے اور زیادہ سے زیادہ کی مدت طے نہیں ہے. اب کوشش کریں کہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ طلب کریں. حدیث میں آتا ہے من احدث الناس احدث الدعاء. حقیقت میں عاجز بندہ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے, مجبور ہو گیا. یہ مجبور آدمی ہے, عاجز آدمی ہے جو دعا کرنا ترک کر دیتا ہے. دعا کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں, غم دور ہوتا ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, برکتیں آتی ہیں. اور جو خیر و برکت ہمارے پاس میں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر و برکت کو قائم رکھتا ہے. مزید خیر و برکت آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے بھی بندہ دعا کیوں نہ کرے. اسی لیے کہا گیا اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب دعا کرنے والا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہم نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے غموں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے, قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باہر بنا دے, نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ہمیں زندہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. ہمیں بخشے دے, ہمارے والدین کو بخشے دے, ہمارے بچوں کو بخشے دے, ہماری خواتین کو بخشے دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی اور اسلام کی اپنے فضل کرم سے حفاظت فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر موت